الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سورت کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، سورت بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورت اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس سے کچھ چند آیتوں کے بعد اللہ کا یہ فرمان ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہو اور تم نے زمین کے اندر دو مرتبہ، بلکہ پہلے سے اللہ نے یہ بات پیشین گوئی کے طور پہ ارشاد فرمائی کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی جب مخالفت کی، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، جیسا کہ دیگر آیات کے اندر اس کا ذکر ہے، اور تورات جو آسمانی کتاب تھی اس میں تحریف کی اور شرک شروع کر دیا اور بہت سی قسم کی نافرمانیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا، یہودیوں کو بھی قتل کر دیا۔ جو یہودی بچ گئے تھے چند ہزار کی تعداد میں، انہیں قید بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال بھی دیے، اولاد بھی دی اور بھی نعمتوں سے نوازا، تو یہ پھر ایک عرصہ تک فلسطین میں آ کر آباد رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر وہی کرتوت شروع کر دیے، وہی نافرمانیاں شروع کر دیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ایک رومی بادشاہ کو مسلط کیا، جس کے ذکر میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر رومی بادشاہ کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں بَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں پھر اللہ نے یہودیوں کو خطاب کیا ہے، ان بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہی غلطی کی کہ تم نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، تو ہم تمہارے ساتھ پھر وہی سلوک کریں گے جو تمہارے ساتھ پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہودی پھر بھی اپنی کرتوتوں سے اور سرکشی سے اور شرارتوں سے باز نہ آئے، تو اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ پہلے ان کو مدینہ سے نکالا گیا خیبر کی طرف، اور پھر خیبر سے بھی باہر نکال دیا گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ یہ ان کے لیے تیسری ذلت تھی، اور یہ قوم ہی ایسی ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت مسلط رہے گی اور یہ سرکشی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو ان پر مختلف طریقوں سے اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں،
اللہ کے حکم کے تابع دار رہیں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آئے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔